الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی تاریخ قرآن و حدیث کی روشنی میں جی ہاں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جنات کی تاریخ کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے یا نہیں، اور جنات کی کتنی قسمیں ہیں، جنات کی آبادی کیا ہے اور جنات کی کیا غذا ہے، یہ سب کچھ آپ ہماری اس آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اسلامک انفارمیشن آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو جی ہاں، آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میں جنات کا ذکر، قرآن حکیم میں جنات اور ملائکہ کا تذکرہ 118 مقامات پر آیا ہے۔ 118 مقامات، 118 جگہوں پر قرآن پاک میں جنات اور ملائکہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب میں جگہ جگہ جس مخلوق کا ذکر ہو، کوئی بھی صاحب ایمان اس کی تکذیب کیسے کر سکتا ہے، کوئی ایمان والا اس کو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ جس مخلوق کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جو جنات عورتوں اور مردوں کو ستایا کرتے ہیں وہ بہت سی قسم کے ہیں۔ ایسی جنات کی 70 قومیں ہیں جو جنات مردوں اور عورتوں کو ستایا کرتے ہیں، اور ہر قوم کے 70,000 قبیلے ہیں۔ 70 قومیں ہیں اور ہر قوم کے 70,000 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے میں 70,000 افراد ہیں۔ اگر آسمان سے سوئی پھینکی جائے تو وہ زمین پر نہ گرے گی بلکہ ان کے سروں پر رک جائے گی، جنات پر۔ اہل علم و زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصل جن کو جنی کہتے ہیں، جنی وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اور خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جس جن کی شرارت حد سے بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں، عفریت عین سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتی ہے، ایک وہ جو سفر اور قیام کرتی ہے یعنی بھوت وغیرہ۔ اس کو طبرانی، حاکم، بیہقی اور الاسماء و صفات میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے مقاعد الشیطان میں ابو داؤد سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا فرمائے ہیں۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی طرح، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کے مکلف ہے یعنی ان سے حساب کتاب اور جزا اور سزا لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی 3 قسموں میں پیدا کیا ہے۔ ایک قسم چوپایوں کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ الاعراف آیت نمبر 179۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی، جسم جو ہے انسانوں کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتیوں کے ہاں جنوں کے بارے میں ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے کہ جس کی نصف شکل انسان کی ہے، اس کا نام شق ہے۔ آدھی شکل انسان کی، اس کا نام شق ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے۔ یہ شق جو ہے جس کا آدھا جسم انسان کی شکل کی طرح ہے، یہ مسافر کو تنہا دیکھ
کر پریشان کرتا ہے بلکہ بسا اوقات مار ڈالتا ہے۔ جنات کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے۔ ایک تو انسانوں کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، دوسری فرشتوں کی دنیا، تیسری جنوں کی دنیا ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں ہے بلکہ سوچ بوجھ رکھنے والی اور حساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر و نہی کے پابند ہیں۔ جنوں کے وجود کے سلسلے میں مسلمانوں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نہ اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر کافر جماعتیں بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہود و نصارہ جنوں کے بارے میں اسی طرح اعتقاد رکھتے ہیں جس طرح کے مسلمان۔ البتہ ان میں سے کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں سے جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جمہور ائمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنات ایک مخلوق ہے۔ جی ہاں، جنوں کے وجود کو تسلیم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء کرام سے متواتر واقعات منقول ہیں جو بدیہی طور پر معلوم اور مشہور ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنات زندہ اور عقل و فہم رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں، بلکہ وہ امر و نہی کے بھی مکلف ہیں۔ وہ کوئی صفت یا عرض نہیں کہ جو انسان کی ذات سے قائم ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ جب جنوں کا معاملہ انبیاء کرام سے اس قدر مسلسل تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر خاص و عام اسے جانتا ہے، تو اس کا انکار ایسی جماعت کی شان نشان نہیں جو اپنے آپ کو رسولوں کی طرف منسوب کرتی ہو۔ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، اسی طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی، اس طرح مشرکین عرب میں اولاد حام، اہل کنعان و یونان میں اولاد یافس غرب، تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آیت نمبر 1 سورہ جن، پارہ نمبر 29۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک جماعت نے غور سے سنا۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورہ جن آیت نمبر 6۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات و احادیث جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ مشاہدہ آج اور آج سے پہلے بہت سے لوگوں نے ان میں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اس کا مشاہدہ کرتے اور سنتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ یہ وہی جن ہیں، کیونکہ ان کے تصور میں پہلے سے ہوتا ہے کہ وہ یا تو روحیں ہیں یا غیبی اور فضائی مخلوق ہے۔ گدھے اور کتے جنوں کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ہر چند کہ ہمیں جنات نظر نہیں آتے، لیکن بعض جانور مثلا گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس کے لیے گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ ابھی سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ شہد کی مکھی منفرشی اوٹ کے اوپر بھی شعاعوں کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے وہ سورج کو بدلی کی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہے، اور الو رات کی گھٹا تاریکی میں بھی چوہے کو دیکھ لیتا ہے۔ جنات کی غذا کیا ہے؟ جنوں کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن یہ غیر معتبر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی۔ تیسرا اس میں قول یہ ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چباتے اور نگلتے نہیں بلکہ صرف سونگھتے ہیں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں، یہی بات صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں ان کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی
تلاوت کی وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشان دکھائے، پھر ان لوگوں نے آپ سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، آپ نے ہم کو اس بارے میں بھی اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ اور اس طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ابھی جنات کے مکانات اور ملنے کے اوقات وہ کہاں پر ملتے ہیں، ان کی جگہیں کون سی ہیں، اور اسی طرح جو ہے جنات کی طاقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا طاقت دی ہے، اور ان سے پھر حفاظت کس طرح کرنی چاہیے، یہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ابھی ہم چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔